الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم پھر ربیع الاول جیسا عظیم الشان مہینہ ربیع الاول جیسا عظیم الشان مہینہ جس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور دنیا سے رخصت ہوئی. میرے پیاروں، میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں بارگاہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. جو بندے اللہ کے رات اور دن یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور یاد کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل. حضرات گرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب اللہ نے اس آیت کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما. کان فی بیت من ابیاتہ وخرج والتمسہ. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما تھے. نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے نبی، جاؤ گھر سے نکلو اور ان بندوں کے پاس بیٹھو جا کے جو میرے بندے رات اور دن اللہ کو یعنی مجھ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے ہم پسندیدہ ہو جائے، اللہ ہمارے دل میں بس جائے، اللہ ہمیں چاہنے والا بنا جائے. میرے دوستوں، نبی علیہ السلام نکل پڑے. اپنے گھر سے جب نکلے مسجد میں پہنچے. مسجد میں دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. وہ 3 طرح کے صحابی تھے کہ جن کے بدن پر ایک کپڑا تھا. بعض تو وہ صحابی تھے کہ جن کے بال خشک پڑ گئے تھے، ان کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے کہ وہ تیل لگا لیں، اور بھی ان کے اوپر غربت و افلاس کے نشان پایا. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے اور ان کے اوپر میرے دوستوں ایک چیز جو نمایاں تھی، جو ان کے اوپر چیز نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید نے اس کو ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہرے نمایاں تھے، ان کے چہرے پر ظاہر ہو رہے تھے سجدوں کے اثر. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رات اور دن اللہ کی عبادت میں، اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہے.
نبی علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پیارے صحابیوں صحابہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بتایا اے میرے حبیب، اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اللہ یاد کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ آپ کے یاد کرنے کا مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ یریدون وجہہ، دونوں آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ میری امت میں ایسے اولیاء پیدا ہو گئے، ایسے ولی پیدا ہو گئے، ایسے انسان پیدا ہو گئے کہ اللہ اپنے نبی علیہ السلام، اور عام نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی، سر تاج الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنے گھر کو چھوڑو اور میرے ان بندوں کے پاس بیٹھو جا کے جو دن اور رات اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو کب یاد کرتے ہیں؟ بچپنا تو ہمارا نادانی میں ہے، بچپن بیتا نادانی میں، گئی جوانی ساری، آیا بڑھاپا، مرنے کی تیاری۔ اب ہم نے دیکھا بچپن تو ہم نے اپنا نادانی میں گزار دیا، اب جب جوانی آئی تو سوچا ایک ہی مرتبہ شادی ہوئے گی، ایک ہی مرتبہ تمام چیزیں ہوئے گی، شادی میں اپنے نکاح میں مکمل طریقے پر بھڑاس نکال لو، ڈی جے کے ذریعے اور میوزک کے ذریعے۔ اور ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، نبی کے امتی ہیں، ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ میرے پیاروں ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستوں، میرے پیاروں، ہم جان تو کیا دیں گے، ہم نے چھوٹی سی قربانی نہیں دے پائی نبی علیہ السلام کے لیے کہ اپنے چہروں پر نبی علیہ السلام کی سنت کو سجا لیتے، اپنی شادیاں سنت کے مطابق کر لیتے، اپنے گھروں میں اور بھی جو معمولات ہیں ان کو سنت کے مطابق کر لیتے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو سب کو معلوم ہے، جان تو دیکھی نہیں، یہ تو مذاق ہے، نعرہ لگانے میں کیا جا رہا ہے، کہنے میں کچھ جا رہا ہے، کچھ نہیں جا رہا۔ جب نہیں جا رہا ہے نعرہ لگاتے رہو، صرف نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، اپنے چہرے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عظیم الشان سنت کو سجاؤ، اپنے گھروں میں شادی اور نکاح کے موقع پر سنتوں کے مطابق ان کی شادیاں کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم لوگ کیا عقل مند ہو گئے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں ہوا کیا؟ آپ ثابت کر کے بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو، اس نے ڈانس اور جو ہے 5 دن تک یہ جو ہے میوزک بجایا ہو۔ حد تو یہ ہو گئی کہ میوزک بجانا چھوڑ دو، یہ چھوٹی بات ہو گئی، ہم اپنے گھروں میں نوجوان بچیوں کو نچاتے ہیں، اور اس سے بڑی حد یہ ہو گئی ہے کہ خود بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور اس سے بڑی اور حد یہ ہو گئی ہے کہ دوسرے نوجوان بھی وہاں پر موجود ہیں، اور ہم سنی ہونے کا دعویٰ، مسلمان ہونے کا دعویٰ مستقل کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں نبی کے لیے ہماری جان قربان ہے۔ جان کیا ہم قربان کر سکتے ہیں اگر ہم سے جان نہیں؟ ایک چھوٹی سی چیز ہمارے سامنے درکار ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھانے سے چہرے پر خوبصورتی نہیں آئے گی، ہمارا یہ خیال غلط ہے۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی خوبصورت نہیں تھا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی تو ہمیں رکھانے میں کیا ہے؟ اور سنتے چلو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر، ان کے چلنے سے، ان کے پھرنے سے ایسا لگتا تھا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، ایسا لگتا تھا کہ نبی کے امتی ہے، ان کے چہروں پر سجدے کے اثر ظاہر ہوتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام۔ ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان؟
اپنی نوجوان بہنوں کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے نچا رہے ہیں اور نہیں ناچ رہی ہے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نچا رہے ہیں۔ اللہ آپ کے بات بتلاتا چلو، کسی نے خواب دیکھا، چند روز قبل کی بات ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا کس نے دیکھا، میں نے دیکھا یا کسی اور نے دیکھا، کہ ہمارے آواز کا علاقہ ہے، غور سے سننا اور دل کا کام کھول لینا، توبہ اور استغفار آج ہی کر کے جانا۔ عجیب طوفان برپا ہے، عجیب طریقے کا طوفان برپا ہے، پانی کی شکل میں، ہوا کی شکل میں اور بھی بہت ساری چیزوں کی شکل میں۔ جب یہ خواب مجھے کسی نے بتایا یا میں نے خود دیکھا یا میرا اس سے نہیں، اور یہ بتایا کہ یہ خواب ایک بندہ یا دو لوگ ہیں جو پوری بستی کو بچائے ہوئے ہیں، نہیں تو پوری بستی پانی ہوا میں ڈوبی جا رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ زمانے میں بڑی تبدیلی آ گئی، زمانے میں کیوں تبدیلی آئی؟ نبی بدل گئے، رسول بدل گئے، خدا بدل گیا کیا؟ ہمارے بزرگان دین نے بدل گیا؟ نہیں، ہم لوگ بدل گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نہیں بدلے، وہی نبی ہے، ان کی وہی سنتیں ہیں، ان کی وہی زندگی ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی اللہ ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، بدلے تو ہم ہیں۔ ہم نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ترک کر دیا۔ نبی سے کوئی محبت نہیں، ہاں محبت ہے، نبی سے محبت ہے صرف لفظ۔ آپ سے ایک بات بتا دوں، اگر آپ اپنے محبوب سے، اپنے پیارے دوست سے یہ کہو کہ اے میرے دوست مجھے تمہاری یاد ہی نہیں آتی، تو وہ کیا کہے گا کہ تم میرے دوست ہو یا دشمن ہو؟ تم میرے دوست ہو، مجھے تمہاری یاد نہیں آتی، عجیب بات ہے، دوستی نہیں اس کا مطلب۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یاد رکھیں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، یریدون وجہہ۔ اور سن لو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، صحابہ سے ملاقات کی اور کہا کہ اپنے نبی کو، اپنے لاڈلے نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گھر سے بے در کیا ہے، کہا ہے جاؤ میرے ان بندوں کے پاس بیٹھو جا کے، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو اللہ کو رات اور دن یاد کرتے ہیں۔ جب نبی بے گھر ہوئے، نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے تو میرے پیاروں یہ بتلا دو، ہم کیوں نہیں اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، کیوں نہیں اپنے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، کیوں نہیں علماء دین کے پاس جاتے ہیں؟ علماء دین، ولیوں کی بات، ولیوں سے محبت، ولیوں سے تعلق کو چھوڑ دیجئے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے، حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم ولیوں کی، بزرگوں کی، علماء کی توہین کو دوسروں کو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ ہمارے کفر کا فیصلہ اللہ کر سکتا ہے۔ دنیا میں کسی بندے کو یہ مجال نہیں، دنیا میں کسی بندے کو یہ حق نہیں کہ کسی کے مسلمان ہونے پر، کسی کے کافر ہونے پر۔ کب تک کہ یہ ایسا چلتا رہے گا کہ ہم دوسروں پر اعتراض کرتے رہیں گے اور اپنے گروہ ہم دوسروں سے فرصت نہیں ہے گستاخ رسول کہنے سے۔ خود ہماری زندگی میں داڑھی جو ہے وہ ہانی سنگھ اور سلمان خان جیسی ہے، ہمارا چلنا سلمان خان جیسا ہے، ہماری آنکھیں تھکتی نہیں ہے بدنگاہی کرنے سے، ہمارے کان رکتے نہیں ہے دوسرے غیر عورتوں سے بات کرنے میں، رکتے نہیں ہے دوسروں کی چغلیاں کرنے میں، دوسروں کی چغلیاں سننے میں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دعوے جھوٹے اپنے عمل سے بدلو، عمل سے بدلو، عمل سے بدلو۔ آج یہ 2-4 دن پہلے کوئی بیان کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل مسلمانوں کی یہ پہچان بن گئی کہ سب سے زیادہ جو چغل خور ہو، سب سے زیادہ جو بدتمیز ہو، سب سے زیادہ جو برا اور چوری کرتا ہو، اسی کا نام مسلمان ہے۔ یہ دوسروں میں میسج پہنچ چکا ہے۔ پہلے مسلمان کی پہچان یہ تھی کہ ایمانداری، دوسروں سے اچھا بولنا، دوسروں
دوسروں سے اچھا تعلق رکھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے غیروں سے بھی تعلق ہے. آج ہی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہودی کا ایک جنازہ گزرا, یہودی کا جنازہ گزرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, صحابہ نے کیا اے نبی تو یہ یہودی ہے. کہا تو کیا ہوا, انسان تو پہلے ہے. انسانیت کی جو ہے, انسانیت کا احترام کرنا, انسان کا عزت کرنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, تو کیا یہ کام نہیں کر سکتے ہیں کہ دوسروں سے محبت کرنا, اس کا مذہب اس کی جگہ پر, اس کا مسلک اس کی جگہ پر, اس کا نظریہ اس کی جگہ پر, لیکن وہ انسان ہے, اللہ کا بندہ ہے, ہم اس سے ضرور محبت کریں, لیکن محبت بھی محبت کے درجے میں ہونا چاہیے. حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے. جان قربان دینے کے لیے تیار ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اپنے گھروں میں زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے بڑی ہمارے گھروں میں یہ لعنت آ چکی ہے کہ سنت کے مطابق کیا نہیں ہو سکتی, مطابق بھی شادی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. دوستو مسئلہ یہ نہیں جہیز کیوں جو منع کیا جا رہا ہے, منع اس لیے کیا جا رہا ہے تو اپنے گھر میں جب دروازے پر جہیز کو سجاتا ہے تو وہاں پر ایک محلے میں ایک غریب بچی بھی, غریب خاندان کے لوگ بھی رہتے ہیں. جب ان جہیزوں کو دیکھتے ہیں, ان موٹر سائیکل اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے جذبات بھی بڑھتے ہیں اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہی گاڑی چاہیے, مجھے بھی یہی مال چاہیے. لیکن اس کے والد کے پاس اتنی قوت نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بچی کو اتنا مال دے سکے جتنا تو نے. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جہیز اگر دینا بھی ہے تو چھپا کر دو. بھائی دوسروں کو دینا ہے, اپنے بچے اور اپنے داماد کو دینا دے سکتے, سب سے بھی دے سکتے. سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کریں. اور آپ کو بتاتا ہے چلو دو خوشخبریاں ہیں, بڑی خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کو ہم سب کو معلوم ہے کہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ ربیع الاول, اگلے ہفتے میں کسی دن 12 وفات بھی پڑنے والی ہے. 12 ربیع الاول جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کے مطابق پیدا ہوئے اور وفات بالکل مکمل ہے کہ اسی دن ہوئی. یہ باعظمت مہینہ ہے جس میں ہمارے رسول کی آمد ہوئی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں آج ہی سے طے کر لینا ہے کہ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مہینہ تو رکھنا ہی ہے. ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, ایک مہینہ تو مکمل ایک سنت کی نہیں چھوڑنا چاہیے. فرض تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. دوسری عظیم الشان خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد دوبارہ انشاءاللہ تعمیر ہونے جا رہی ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے جو ہے پیسے کے ذریعے, اپنے مال کے ذریعے, اپنی قدرت کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے اس مسجد میں حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. ابھی آپ کو 1 روپے سے لے کے 1 لاکھ تک دینا ہے, ابھی دینا ہے جتنا بھی آپ کے پاس قوت ہے. پھر اس کے بعد میں آپ اتنا لکھائیے کہ مجھے اتنا دینا ہے, آپ کام شروع کیجئے اور آپ آگے یہاں پر حساب لیجئے اور کام کو شروع کروائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, مجھے صرف اعلان کرنا. اس لیے میں سب لوگوں کو اس میں حصہ لینا ہے, ابھی بھی لینا ہے. 10 روپے 5 روپے جس ذریعے جتنا